اچھا مدرسہ کے لائن میں جو آگے کرنا چاہے سبھی کو ترقی ملے، اور جو گورنمنٹ جاب کی طرف جانا چاہے، یونیورسٹی کی ایجوکیشن کی طرف جائے، اسے بھی انہیں اتنی ہی ترقی ملے۔ دیکھیے یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، لیکن اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، بٹ اسٹل آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین فرام مائی اون ایکسپیرینس۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ کیا دشواریاں پیش آئیں، یقیناً بہت ساری دشواریاں تھیں جو میں نے شروع بھی کیا۔ اس کا سب سے بڑا میں نے اس کو ایک نیکسٹ میں نے بتایا کہ وہ ایگزام جس کو دوسرے کینڈیڈیٹس، دوسرے ایسپیرنٹ 2 سال 20 سال 1 سال میں کوالیفائی کر رہے تھے، مجھے اس میں 6 سال لگا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے اپنے آپ کو اس طلبا کے لیول تک لانے میں کم سے کم 2 سال لگا۔ مجھے اپنے آپ کو اس لیول پہ لانے میں کہ میں کوچنگ کو جوائن کر سکوں، ٹیچر پڑھا رہے ہیں کچھ تو میں اس کو سمجھ سکوں، اس لیول تک لانے میں مجھے 2 سال اسپیشلی اپنے اوپر محنت کرنی پڑی، جہاں میں نے 5th کلاس 6th کلاس کی میتھس اور سائنس کی کتابیں پڑھی، 8th کلاس 9th کلاس کی ہسٹری اور جغرافی پڑھی، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہم لوگ 10th میں پڑھتے ہیں وہ میں گریجویشن میں بی اے فرسٹ ایئر میں، بی اے سیکنڈ ایئر میں وہ کتابیں پڑھتا تھا۔ لیکن اس کو خود مجھے تعجب ہوتا تھا کہ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ گریجویشن میں 4th کلاس کی میتھس پڑھنے کا کوئی ٹائم ہے؟ تو یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ سارے سبجیکٹ میں نے چونکہ مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، اور دوسرے حضرات جو اسکول سے آ رہے تھے وہ اس سبجیکٹ سے انٹروڈیوس تھے، تو مجھے اس لیول تک پہنچنے میں ٹائم لگا۔ اسی طرح سے چیزیں آگے بھی تھوڑی سی ٹف رہی، لینگویج کا معاملہ رہا، اس کو بھی الگ سے سیکھنا پڑا، یعنی سب کچھ جو لوگ جو دوسرے ایکسپیرینس اسکول میں سیکھ کے آئے تھے، مجھے وہ سب چیزیں خود سے سیکھنی پڑی، جس میں مجھے ٹائم لگا۔ تو دشواریاں بہرحال تھیں۔ دوسرا کوشچن جو آپ کا تھا کہ کیا صورتحال ہو کہ لوگ جو ہے اسٹوڈنٹس، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کا مدرسہ، وہ کیسے اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کر سکیں ڈفرینٹ فیلڈ میں، اور اس کے لیے مدرسے اور اس کے منتظمین کا کیا سپورٹ اور کیا رول ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی پہ ابھی کچھ دن پہلے ایک کانفرنس ہو رہی تھی، 2 دن پہلے ہمدرد میں، میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، کہ مدرسے کے طلبا ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں، ان کے سامنے کیا اپارچونیٹیز ہیں، ان کے لیے کریئر پروسپیکٹس کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا اکلوتا جواب میں اکیلے نہیں دے سکتا، لیکن میں اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فی الحال جو مدرسے کا سیلیبس ہے وہ اسٹوڈنٹ کو عالم، مولانا، مفتی، مفسر بنانے کے لیے بہترین ہے، لیکن اس کو دوسرے فیلڈس میں بھیجنے کے لیے IAS IPS سول سرونٹ یا پھر پروفیسر یا پھر میڈیکل میں جانے کے لیے یا انجینئرنگ میں جانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے وہ سیلیبس ناکافی ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مدارس سے میڈیکل اسٹوڈنٹس نکلیں، MBBS کرنے والے نکلیں، انجینئرس نکلیں، سول سرونٹ نکلیں، CA کرنے والے، ہم اپنے طلبا کو ڈائیورسیفائی کرانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہمارے بچے اچھا کام کریں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا، اور مدرسے میں ایک لیول پہ جا کے سیلیبس کو بائیفرکیٹ کرنا ہوگا، اس کو الگ الگ رکھنا ہوگا کہ جو لوگ دنیاوی تعلیم میں آگے جانا چاہتے ہیں وہ بیسک کے بعد یہ اس طرح سے ڈائیورٹ ہو جائے، ان کا سیلیبس تھوڑا ڈفرینٹ ہو۔ جو لوگ آگے دینی تعلیم میں ہی تخصص کرنا چاہتے ہیں، حصہ کرنا چاہتے ہیں، تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سیلیبس دینی ہو۔ تو یہ چیزیں ہمارے مدرسے کے جو منتظمین ہیں اور جو نصاب کے ماہرین ہیں ان کو اس پہ غور کرنا پڑے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ اس پہ لوگ غور کرنے کی کوشش شروع کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی کوئی خاطر خواہ نتیجہ آئے گا، اور فی الحال جو سیلیبس ہے وہ تو واقعی بہت پرانا ہے، ادروائز بھی اس کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک اور سوال ہے چھوٹا سا کہ آج کل فوکس کی کافی امپورٹینس ہے ایجوکیشن میں، اس بات کو ہم سبھی سمجھتے ہیں، فوکس جس وقت ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس وقت بھی، اور اس بات کو لے کر کہ فوکس کی جو ہمارا گول ہے اس سے ہم ہٹ کے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کا گول تھا IAS کا، ہو سکتا ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آیا ہوگا،
जो आप जर्नी रही, आपने कहा 6 साल में आपने इसको मुकम्मल किया, तो 6 साल तक कंसिस्टेंट तौर पे फोकस बनाए रखना ये एक बहुत बड़ी बात है, और वाकई में आप इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तैक़। लेकिन उस फोकस को, और आजकल हम देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का ये बहुत बड़ा माहौल है। एक डिस्ट्रैक्शन तो हम सभी के हाथ में आजकल लेकर घूमता है, जिसे मोबाइल कहते हैं। तो जो नए बच्चे हैं उस डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करते हुए, फोकस बनाते हुए कैसे अपने गोल को अचीव करें, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी अगर रोशनी डाल सकें, खास तौर से जो नए बच्चे हैं उनको। देखिए, ये एक बहुत जनरल सवाल है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, स्पेशली हमारे तलबा के लिए और हर उस शख्स के लिए जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। मैंने कहा कि इसका एक बेहतरीन तरीका जिंदगी को प्लान तरीके से आगे बढ़ाना है। स्ट्रेटेजिकली अपने, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एक टारगेट सेट करना होगा। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी उसकी ज़रूरियात हैं उनको लिख करके हमें चीज़ों को सेट करना होगा, और अपने गोल तक पहुंचने के लिए स्टेज वाइज प्लान तैयार करना होगा और स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी, उसको फॉलो करना होगा। तो इंशाल्लाह चीज़ें आसान भी होंगी, टाइम भी कम रहेगा और उसमें दिल भी लगेगा। दूसरी अहम चीज़ फोकस है कि फोकस को लंबे समय तक हम कैसे मेंटेन करेंगे। जैसे कि मैंने भी खुद काफ़ी अर्से तक तैयारी की, तो उसको कैसे इतने लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, ये मुझसे भी नहीं होता था। मान लीजिए अभी मैंने एग्जाम दिया, 5 महीना 6 महीना 8 महीना पढ़ा, प्रीलिम्स यूपीएससी का एग्जाम नहीं स्टेज में होता, प्रीलिम्स मेंस का फिर इंटरव्यू। तो अगर जब एग्जाम डिसअपॉइंट भी होते थे, फ्रस्ट्रेट भी होते थे, दुख भी होती थी, तकलीफ भी होती थी, लेकिन ये तैयारी हमने शुरू क्यों थी वो फिर से याद आता था। और तैयारी शुरू कर एग्जाम निकालने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या उसके प्रिविलेज हैं, क्या आसानियाँ होंगी, कितनी सहूलतें होंगी, कितना इसमें हमको आगे काम करने का स्कोप होगा। यानी कि नतीजा जब सामने रखते थे, उसको विजुअलाइज करते थे, बंद आंखों से जब देखते थे, तो फिर से मोटिवेशन आ जाता था कि नहीं, पिछला मेरे हुआ तो हुआ, फिर आगे तैयार होगा। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, मैं ये कहूँगा कि अपने गोल को सामने रखें और उसको बंद आंखों से विजुअलाइज करते रहें, देखते रहें और उसको एंजॉय करें, उसको अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेंगे कि हमें इसमें एक वो कहते हैं ना कि वही लाइफ जी रहे हैं। एक सिविल सर्वेंट वाली लाइफ जीना शुरू कर दिया, डॉक्टर वाली लाइफ जीना शुरू कर दिया, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी से आई बिहेव लाइक अ डॉक्टर, हम एक डॉक्टर बन चुके हैं, इस तरह से। तो टाइम मैनेजमेंट उससे अपने आप जो है आने लगेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जिंदगी को शरीयत मुतहरा के तहत गुजारें। रोज़ा नमाज अगर हम 5 वक्त से कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो हम डिसिप्लिन है, और एक डिसिप्लिन आदमी ही दुनिया में काम है। कोई और? सबसे बड़ी बात ये है, ये 3 घंटे हैं जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइट दो करती का एक शेर है, कहा तो बता है तो मैं आदमी नहीं दिया जो 10,000 देख कर ये कर नहीं को। सवाल ये है कि आप करते हैं जब ये चाहते हैं कि हम करते हैं कौन को आगे बढ़ा, तो दूसरी शब्द से ये है कि सिर्फ ड्यूटी करते बच्चे होते हैं वो करके अपना बहुत करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसा कि अभी हम लोग 10th पास कर चुके हैं, कुछ बच्चे 12th पास कर चुके हैं, तो बच्चे अभी से क्या चीज़ फोकस करें, क्या ज़्यादा पढ़े जो आपकी तरह एक आईएएस ऑफिसर बन सके, अपने गांव का, अपने शहर का नाम ऊंचा कर सके। देखिए, आपको जो है ना कामयाब जिंदगी का जो कंसेप्ट है
وہ کوئی ایک اسپیسیفک گول اچیو کرنا نہیں ہے. کامیاب وہ شخص نہیں ہے جو آئی ایس بنا, کامیاب وہ شخص نہیں ہے جس نے جو آئی پی ایس بن گیا, جو پریزیڈنٹ ہو گیا, جو پروفیسر ہو گئے. آف کورس وہ ہے کامیاب, لیکن وہ صرف اس وجہ سے کامیاب نہیں ہے کہ وہ افسر ہے, وہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ انہوں نے وہ کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے. تو دیٹس امپورٹنٹ. کامیابی یہی ہے کہ جس وقت پہ جو ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں سونپی گئی ہے اس کو اس وقت پہ بہت بھی انجام دیں تو آپ کی لائف کامیاب ہوتی جائے گی. ایسا تھوڑی نہ کہ کوئی آئی ایس بن گیا اس کے بعد پھر اس کی لائف سکون میں پڑ گئی, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو بھی کامیاب ہے. جی نہیں, اس کے بعد تو آپ کو اور محنت کرنا ہے, اپنی ڈگنیٹی بنا کے رکھنا ہے, آنیسٹی بنا کے رکھنا ہے, انٹیگریٹی بنانا ہے, ڈسٹرکٹ سنبھال رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر سنبھال رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کو اور زیادہ محنت کرنا پڑے گا. صبح میں اٹھنا, کرنا اور چیزوں کو مینج کرنا, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو آپ تو ہم کامیاب ہو گئے, اب تو ہم نے آئی ایس نکال لیا, آپ جا رہے ہیں سونے, تو آپ کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہے جس کو جب جو ذمہ داری دی گئی اس کو اس وقت اس ذمہ داری کو بہت بھی انجام دینا. فلحال آپ ٹینتھ میں ٹینتھ اچھے سے کیجیے, ٹویلتھ میں ٹویلتھ اچھے سے کیجیے, آگے کیا کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو انالائز سوچیے کیا کرنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں اس میں محنت کیجیے اور اس میں اچھا کیجیے. یہی کامیاب.